ابو منصور ارسلان کی باچھیں کھل گئیں اور اس نے خراسان پر اپنی قادر خان اور توغان خان کی متحدہ فوج کے حملے اور سلطان محمود کے قتل کا منصوبہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اگلی صبح قادر خان رخصت ہو رہا تھا۔ سمنتاش نے نابینا موسیقار کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں راز کی بات بتاؤں تو تم غزنی تک پہنچا سکتے ہو، سمنتاش نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم پر اعتبار کس طرح کر سکتی ہوں، اور دوسرے یہ کہ غزنی پیغام لے کر کون جائے گا؟ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں قابل اعتبار آدمی ہوں۔ نابینا مغنی نے کہا، اگر آپ کا ایمان وہی ہے جو میرا ہے تو آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ غزنی کون جائے گا، ایک گھوڑے کا انتظام کریں اور گھوڑے کی باگ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، میں بہت دن غائب رہوں گا، پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سمنتاش نے قرآن پاک اٹھایا اور چوم کر موسیقار کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ موسیقار نے بھی قرآن کو چوما۔ یہ قرآن پاک ہے، سمنتاش نے کہا، قسم کھاؤ کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ نہیں شہزادی، موسیقار نے کہا، میں قسم نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لینے سے کسی کی روح کا آئینہ شفاف نہیں ہو جایا کرتا، سب سے زیادہ اور بڑی قسمیں بے ایمان اور بددیانت آدمی کھایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میرے ساتھ رہے گا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، واپس آؤں گا تو آپ کو لوٹا دوں گا۔ آدمی کب بھیجا جائے؟ ابھی، سمنتاش نے کہا۔ تمہارا آدمی ابھی روانہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نابینا مغنی نے کہا۔ آپ گھوڑا لائیں اور یہ بتائیں کہ پیغام کیا ہے۔ تمہارے آدمی کو سلطان محمود کے پاس جانا ہے، سمنتاش نے کہا۔ اسے کہنا ہے کہ قادر خان، توغان خان اور ابو منصور مل کر خراسان پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ سلطان سے کہنا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے خلاف محاذ میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ پہلے اسلام کی بیٹی سمجھیں، اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی سمجھیں، اور اس کے بعد میں اس باپ کی بیٹی ہوں جسے اپنے مذہب کی بجائے اپنا تخت و تاج پیارا ہے۔ سلطان سے کہنا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ تینوں مل کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ انہیں ایک حلے میں صاف کر دیں گے، لیکن جو کچھ تو خون ہوگا اسے تصور میں لائیں۔ غزنی، خراسان، خوارزم، بلخ، بخارا کی وہ مائیں جن کے جوان بیٹے آپس میں لڑ کر مارے گئے تھے، آج بھی اس طرح روتی ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر روئی تھیں۔ ان کی آہوں اور فریادوں سے زمین و آسمان کانپ رہے ہیں۔ غزنی کے سلطان سے کہنا کہ میرا باپ قادر خان اور توغان خان سے خائف ہے، آپ میرے باپ کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیج کر اس کے دل سے یہ خوف نکال سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے فوجوں کو کٹ مرنے سے بچا لیں، مجھے اپنے یتیم ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، میری ماں کو بیوہ ہو جانے کا رنج نہیں ہوگا۔ غم اور رنج ہوگا تو یہ کہ جنہیں کفر کے خلاف جہاد میں شریک ہونا تھا وہ خانہ جنگی میں کٹ مرے اور کفر کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ کیا تم یہ ساری باتیں یاد رکھ سکو گے؟ جس طرح میں بتا رہی ہوں اسی طرح اس آدمی کو بتا سکو گے جو غزنی جا رہا ہے؟ اسی طرح بتاؤں گا، نابینا موسیقار نے کہا، اور وہ سلطان محمود کو اسی طرح سنائے گا۔ نہیں، سمنتاش نے کہا، تم موسیقی میں ڈوبے ہوئے انسان میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکو گے۔ تم اپنی دنیا میں گم رہنے والے انسان اس دنیا کو نہیں جانتے جس میں انسان اپنی بادشاہی کی خاطر بے گناہ انسانوں کا خون بہاتا اور رعایا پر مذہب کا جنون طاری کیے رکھتا ہے۔ سمن شہزادی، نابینا موسیقار نے کہا، الفاظ کے بھنور سے باہر آؤ، مجھے بتاؤ کہ سلطان تک اور کیا پیغام پہنچانا ہے۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں اور میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں، تو چلے جاؤ، سمنتاش نے کہا۔ سلطان محمود سے کہنا کہ میرے باپ کو دوستی کا پیغام بھیجو اور اسے یقین دلاؤ کہ غزنی کی فوج اسے قادر خان اور توغان خان سے بچائے رکھے گی۔ ایک گھوڑا شہر سے گزر رہا تھا، اس کی باگیں پکڑے ہوئے ایک نابینا دوسرے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساز بندھا ہوا تھا اور اس نے اپنے کندھے سے کمان اور ترکش بھی لٹکا رکھا تھا۔ اسے بہت کم لوگ جانتے تھے اور جو اسے نابینا مغنی کے نام سے ہی جانتے تھے وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑتے تھے کہ اندھا ترکش اور کمان لیے جا رہا ہے۔ گھوڑا شہر کے دروازے سے نکل گیا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، وہ گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے لاٹھی پھینک دی اور ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا لیکن اس نے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑنے دیا۔ سوار اندھا تھا مگر وہ خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو امراء وزراء کی شکارگاہ تھی۔ وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈنالے بھی تھے۔ اس علاقے کے ہرن مشہور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن سامنے سے دوڑتا گزرا۔ ہرن کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پہلو میں 2 تیر اترے ہوئے تھے۔ نابینا موسیقار نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن کے تعاقب میں کچھ گھوڑے دوڑے آ رہے تھے لیکن وہ دور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا ہرن کے قریب پہنچ رہا تھا۔
موسیقار نے کندھے سے کمان اتاری اور ترکش سے تیر نکال کر ہرن پر تیر چلایا۔ تیر ہرن کی پچھلی ٹانگ میں اتر گیا اور ہرن کی رفتار بالکل ختم ہو گئی۔ وہ رکا اور بیٹھ گیا۔ موسیقار نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روکا اور ادھر دیکھنے لگا جدھر سے ہرن کے تعاقب میں گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ بہت سے سوار تھے۔ نابینا موسیقار ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے اس کے قریب آ رکے۔ تب اس نے سواروں کو دیکھا۔ میں نے آپ کے ہرن کو گرا لیا ہے، نابینا موسیقار نے سواروں سے کہا، اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے سواروں کو پہچان لیا تھا۔ سوار بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان میں ایک قادر خان تھا اور اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر اس کی بیٹی اخشی سوار تھی۔ باقی سب قادر خان کے مشیر اور محافظ تھے۔ قادر خان اسی روز ابو منصور سے رخصت ہوا تھا اور راستے میں اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہرن کو ایک تیر اس کا اور دوسرا اخشی کا لگا تھا۔ تیسرا تیر نابینا موسیقار نے چلا کر ہرن کو گرا دیا تھا۔ کیا تم نابینا مغنی نہیں ہو جس نے ہمیں ابو منصور ارسلان کے ہاں نغمے سنائے تھے؟ قادر خان نے پوچھا۔ اس کا ساز گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اخشی نے اپنا گھوڑا موسیقار کے گھوڑے کے قریب کر کے اس کی زین کے ساتھ ساز کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا کھول لیا۔ موسیقار بت بن گیا۔ تھیلے میں سے ساز نکالا گیا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ وہی نابینا موسیقار ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جاسوس ہے، قادر خان کی بیٹی اخشی نے کہا۔ کیا کوئی اندھا تیر سے ہرن کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ قادر خان نے تلوار نکال کر کہا۔ سچ بتا دو، تمہاری اصلیت کیا ہے؟ قادر خان کے محافظ ابھی اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ موسیقار نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا شاہی استبل کا تھا۔ اشارہ ملتے ہی سرپٹ دوڑ پڑا۔ قادر خان نے حکم دیا، پکڑ لو اسے۔ محافظوں نے اس کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے، مگر موسیقار بہت فاصلہ لے گیا تھا اور وہ ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ محافظ اس پر تیر نہیں چلا سکتے تھے۔ وہ اس کے تعاقب میں رہے۔ موسیقار بڑا اچھا سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو سست نہ ہونے دیا۔ گھوڑا کھائیاں پھلانگتا جا رہا تھا۔ بہت دور جا کر موسیقار نے پیچھے دیکھا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے بہت دور تھے۔ انہوں نے مایوس ہو کر تعاقب ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ ابو منصور کو اطلاع ملی کہ قادر خان جو رخصت ہو گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ ابو منصور دوڑتا باہر آیا۔ قادر خان نے اسے بتایا کہ اس کے دربار کا نابینا مغنی نابینا نہیں اور وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ سلطان محمود کا جاسوس ہے۔ قادر خان نے کہا، ہماری رات کی باتیں سن گیا ہوگا۔ رات کو وہ اس کمرے کے قریب بھی نہیں تھا جس میں ہم باتیں کر رہے تھے۔ ابو منصور نے کہا، ہم معلوم کریں گے وہ رات کہاں تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی پر شک ہے۔ قادر خان کی بیٹی اخشی نے کہا، وہ سلطان محمود کی شیدائی ہے اور یہ موسیقار اس کا منظور نظر تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی کے بوڑھے اتالیق پر بھی شک ہے کہ وہ غدار ہے۔ ابو منصور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان محمود کے خلاف لڑائی کے سخت خلاف ہے۔ اس کے اتالیق کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا۔ قادر خان اور اخشی ابو منصور کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اتالیق اور اپنی بیٹی کے خلاف کچھ کرے، مگر ابو منصور اپنی بیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی دونوں کو بلا لیا گیا۔ جب سمنتاج سے یہ کہا گیا کہ نابینا موسیقار نابینا نہیں تھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ مان نہیں رہی تھی۔ سنو بوڑھے، قادر خان نے اتالیق سے کہا، تم جس کا نمک کھاتے ہو اسی کے خلاف غداری کرتے ہو۔ اگر بتا دو کہ وہ موسیقار یہاں سے کیا خبر لے گیا ہے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، ورنہ بہت بڑی موت مرو گے۔ خبردار۔ سمنتاش اپنے اتالیق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور قادر خان سے کہا، اگر میرے اتالیق کی کسی نے توہین کی تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کیا ہوگا۔ ہم کاشغر کے غلام نہیں۔ ایک طرف ہو جاؤ سمن۔ اتالیق نے قادر خان سے کہا، ایک ذرا سے خطے کی بادشاہی تمہیں خدا نہیں بنا سکتی۔ میں سلطان محمود کا حامی نہیں، حق کا حامی ہوں۔ میں موسیقار کو اندھا سمجھتا رہا۔ میں تم سب کو اندھا سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اندھا غزنی کا جاسوس تھا تو وہ آنکھوں کا اندھا تھا، روح کا اندھا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایمان کی روشنی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا خبر لے کر گیا ہے، لیکن میں یہ کہنے سے بالکل نہیں ڈروں گا کہ وہ اگر جاسوس تھا تو پکا مسلمان تھا۔ قادر خان نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، اس بوڑھے کو قید خانے میں ڈال دیں، یہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ابو منصور نے اتالیق کی طرف دیکھا۔ اسے شاید یاد آ گیا ہوگا کہ یہ بزرگ صورت انسان جو عمر کی آخری منزل کے قریب پہنچ چکا تھا، اس کے باپ کا بھی اتالیق تھا۔ اس کا اتالیق بھی یہی تھا اور اب اس کی بیٹی بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کر رہی تھی۔ آپ اس کا حکم مانیں گے یا اپنے خدا کا؟ بزرگ اتالیق نے کہا، اگر آپ کو دنیا عزیز ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر آپ رعایا کی بغاوت برداشت کر سکتے ہیں تو اتالیق کو قید میں ڈال دیں۔ سمنتاش نے اپنے باپ کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ قادر خان، ابو منصور نے کہا، میں نے آپ کے ساتھ دوستی کا اور فوجیں اکٹھی استعمال کرنے کا معاہدہ کیا ہے، آپ کی اطاعت قبول نہیں کی۔ مجھے اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ میں آپ کے حکم کا پابند ہو جاؤں۔
معلوم ہوتا ہے آپ سلطان محمود سے ڈرتے ہیں۔ قادر خان نے کہا، کیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں اور توغان خان آپ کے ساتھ ہیں؟ سلطان محمود کا نہیں، ابو منصور نے کہا، میرے دل میں خدا کا کچھ خوف ہے ابھی باقی۔ مجھ پر بادشاہی کا نشہ ابھی اتنا سوار نہیں ہوا کہ میں نے جس کے ہاتھوں میں تعلیم و تربیت پائی ہے اسے قید میں ڈال دوں۔ آپ چلے جائیں اور اس یقین کے ساتھ جائیں کہ میں سلطان محمود کے ساتھ جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے اتالیق کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اتالیق باوقار چال چلتا باہر نکل گیا۔ سلطان محمود کو اس کے جاسوس کیا خبر دیں گے؟ ابو منصور نے کہا، یہی کہ ہم خراسان پر حملہ کریں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ جانتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ اس نے خراسان کے دفاع کا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، تیاری میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ قادر خان رخصت ہو گیا۔ اتالیق سمنتاش کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ موسیقار نابینا نہیں تھا۔ سمنتاش نے اسے بتایا کہ وہ اسے نابینا ہی سمجھتی رہی ہے اور سلطان محمود کو اسی نے پیغام بھجوایا ہے، لیکن موسیقار نے کہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھیجے گا۔ آنے والی تباہی کو خدا ہی روک سکتا ہے۔ اتالیق نے کہا، میں نے یہی پیغام بھجوایا ہے کہ تباہی کو روکو۔ سمنتاش نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو میں خود غزنی چلی جاؤں گی، خواہ مجھے کیسی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ بزرگ اتالیق نے سمنتاش کو جو تعلیم دی تھی وہ رنگ دکھا رہی تھی۔ سمنتاش نڈر اور بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جوان آدمی جو ابو منصور کے محل میں جھکا جھکا مرا مرا اداس سا نابینا موسیقار بنا ہوا تھا، وہ خراسان کے پہاڑوں، چٹانوں اور جنگلوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور سینہ پھیلا ہوا تھا۔ گھوڑے کو آرام دینے کے لیے وہ اس کی رفتار کم کر دیتا اور بڑی پرسوز آواز میں گانے لگتا۔ گھوڑا یوں چلا جا رہا تھا جیسے اس کی آواز سے مسحور ہو کر چلا جا رہا ہو۔ اسے اب پکڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ وہ غزنی کی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا۔ غزنی ابھی دور تھا۔ اس نے چوکیوں پر 2 گھوڑے بدلے اور خود آرام نہ کیا۔ اسے وقت کا بھی احساس نہ تھا، دن تھا یا رات، وہ چلتا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کون سے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا جب اسے غزنی کی مسجدوں کے مینار دکھائی دینے لگے، اور وہ جب اپنے سالار کے پاس پہنچا اس وقت رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ سلطان محمود نے حکم دے رکھا تھا کہ باہر سے کوئی جاسوس خواہ آدھی رات کو واپس آئے اسے اسی وقت جگا لیا جائے۔ موسیقار کو، جس کا نام ابی ظفر تھا، دیکھتے ہی اور اس کی مختصر سی بات سن کر سالار اسے سلطان محمود کے پاس لے گیا۔ ابی ظفر نے پہلے تو یہ بتایا کہ وہ نابینا موسیقار بن کر ابو منصور ارسلان خان کے محل میں درباری حیثیت میں رہا ہے۔ اس طرح اسے ابو منصور کے دربار کے علاوہ اس کے گھر تک بھی رسائی حاصل رہی ہے۔ اس نے سلطان محمود کو پوری رپورٹ دی کہ کاشغر کا قادر خان اور بلخ کا توغان خان ابو منصور کی فوج کو ساتھ ملا کر خراسان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور سلطان کے قتل کا منصوبہ بھی بن چکا ہے۔ ابو منصور ارسلان خان غزنی کے ساتھ خاندانی دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، ابی ظفر نے سلطان کو بتایا، لیکن قادر خان اور توغان خان اسے اتنا خائف کر دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ اگر آپ اسے فوجی تحفظ مہیا کریں تو وہ شاید ان دونوں کے محاذ سے الگ ہو جائے گا۔ اس کے سالاروں کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ سالار ترکستانی عورتوں کے طلسم میں گرفتار ہیں، ابی ظفر نے بتایا۔ قادر خان نے انہیں بڑی ہی حسین اور جوان عورتوں کے جال میں پھانس رکھا ہے۔ وہ ابو منصور کو یہی ایک مشورہ دیے چلے جا رہے ہیں کہ سلطان محمود پر فوراً وار نہ کیا گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی عمارتوں اور ریاستوں کو نگل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود ہندوستان سے تو فاتح بن کر آیا ہے، لیکن ان فتوحات نے اسے فوجی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا ہے، اس لیے چپکے سے بہت جلدی حملہ کر کے ایک مضبوط مستقر بنا لیا جائے اور وہاں سے چھوٹے پیمانے کے حملے جاری رکھے جائیں۔ ابو منصور کی فوجی طاقت میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا ایلک خان کے وقت جتنی تعداد ہے؟ سلطان غزنی، ابی ظفر نے جواب دیا، ابو منصور نے اس نفری کی کمی کو پورا کر لیا ہے جو ایلک خان نے ہماری فوج کے ہاتھوں مروائی تھی۔ میں ابو منصور کی بیٹی سمنتاش کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ، اس کا بزرگ اتالیق اور اس کی ماں آپ کی پرستار ہیں۔ ماں بیٹی ابو منصور کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے خلاف میدان میں نہ آئے۔ سمنتاش بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میں سلطان محمود کی لونڈی بن کر اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ کیا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ نہیں، ابی ظفر نے جواب دیا، اور سمنتاش نے اسے جو پیغام دیا تھا وہ اس نے سلطان محمود کو سنا دیا۔ سلطان محمود گہری سوچ میں کھو گیا۔ سلطان محمود نے ابی ظفر کو انعام و اکرام دے کر فارغ کر دیا اور اسی وقت اپنے ایک جوان بیٹے مسعود کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے ابو منصور ارسلان خان کے پاس جانا ہوگا اور اسے قائل کرنا ہوگا کہ وہ غزنی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسے یقین دلانا ہے کہ اگر وہ دوستی کا معاہدہ کرتا ہے تو اسے سلطنت غزنی کی طرف سے فوجی تحفظ ملے گا۔
سلطان محمود نے مسعود بن محمود کو بہت سی ہدایات دی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون کون جا رہا ہے۔ مسعود دوسرے ہی دن روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 2 مشیر تھے، دونوں فوجی تھے اور 20 گھڑ سواروں کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ 12-13 دنوں کی مسافت تھی۔ مسعود کے ساتھ تحفوں اور سامان کے لیے اونٹوں کا پورا قافلہ تھا۔ ابو منصور کی عمارت میں پہنچ کر مسعود شہر سے کچھ دور خیمہ زن ہوا اور اس نے ابو منصور کے ہاں اپنا ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سلطان محمود کا بیٹا مسعود آپ سے ملنے اور کچھ ضروری امور طے کرنے آیا ہے۔ ابو منصور دوسرے دن شاہانہ شان و شوکت سے مسعود کے پاس آیا، تحائف کا تبادلہ ہوا اور مسعود نے اسے سلطان محمود کا پیغام دیا۔ میں آپ کے باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے مخبر بہت ہوشیار ہیں، ابو منصور نے کہا۔ اس کے اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہرا ہمارے ساتھ دوستی کر لے تو وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے، مسعود نے تنزیہ کہا۔ ابو منصور بہرا تھا اور بہت اونچی آواز میں اس کی کان میں بولتے تھے تو وہ سنتا تھا۔ شہزادے، ابو منصور نے برا مانتے ہوئے کہا، تمہیں باپ نے تیغزنی سکھا دی ہے، زبان کا استعمال نہیں سکھایا۔ میں اس اندھے کی بات کر رہا ہوں جو اندھا نہیں تھا لیکن میرے دربار میں بڑی کامیابی سے نابینا موسیقار بنا رہا۔ اسی نے تمہارے باپ کو یہ خبر دی ہے کہ ہم سلطنت غزنی کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی لیے تم دوستی کا پیغام لے کر آئے ہو۔ محترم، مسعود نے کہا، میں پیغام لے کے آیا ہوں، درخواست نہیں، اور میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کون سے نابینا موسیقار کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مخبر تھا۔ میں آپ کے ساتھ سیدھی سی بات کرنے آیا ہوں کہ آپ اگر اپنی عمارت کو زندہ و سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو قادر خان اور توغان خان کی دوستی ترک کر دیں۔ آپ تینوں کی فوج 600 ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے بڑے بھائی ایلک خان کا انجام آپ کو یاد ہوگا۔ کیا آپ انہیں دھمکیاں دینے آئے ہیں؟ ابو منصور کے ساتھ آئے ہوئے ایک سالار نے کہا۔ کیا آپ ہمیں اس قدر کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم مرعوب ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے؟ ابو منصور چونکہ بہرا تھا اس لیے وہ اپنے سالار کی بات نہ سن سکا۔ مسعود نے سالار سے بات کی تو ابو منصور وہ بھی نہ سن سکا۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھتا اور سٹ پٹاتا تھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ، ابو منصور نے اپنے سالار سے کہا۔ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاشغر اور بلخ والوں کی دوستی سے باز نہ آئے تو ہم آپ پر حملہ کر کے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابو منصور نے مسعود کو غسیلی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دیکھو شہزادے، اگر تم ہمیں دھمکی دے کر ہمارے ساتھ دوستی کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ اور اپنی فوج کے ساتھ آنا۔ مسعود نے ابو منصور کے کان میں بلند آواز سے کہا، اگر حکمران بہرا اور سالار جھوٹا ہو تو ملک اور رعایا کا خدا ہی حافظ ہے۔ محترم، آپ کا سالار جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کچھ اور کہا تھا۔ اگر سالار حکومت کے کاروبار میں اسی طرح دخل اندازی کرنے لگیں تو حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ کچھ دیر بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ مسعود نے ابو منصور کو اس حد تک قائل کر لیا کہ اس نے کہا، آپ چند دن یہاں رہیں، ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ اتنے دن آپ شکار کھیل سکتے ہیں، آپ کے آرام کا، کھانے کا اور دل بہلانے کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ محل کے باورچی اور ملازم آ گئے اور انہوں نے مسعود اور اس کے تمام آدمیوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک روز مسعود خیمہ گاہ سے ذرا ہٹ کر اکیلا ہی ٹہل رہا تھا کہ محل کا ایک ملازم جو خیمہ گاہ کے انتظام کے لیے آیا تھا مسعود کے قریب آیا اور رازداری سے کہا، کل شکار کے لیے جائیں؟ ابو المنصور ارسلان خان کی بیٹی سمنتاش آپ کو جنگل میں ملے گی۔ مجھے جنگل میں قتل کیا جائے گا یا خیمے میں؟ مسعود نے پوچھا۔ آپ کے محافظ آپ کے ساتھ ہوں گے، ملازم نے کہا۔ آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ظفر نے سلطان محمود کو بتایا تھا کہ سمنتاش اپنے باپ کے خلاف ہے۔ سلطان محمود نے مسعود کے ساتھ سمنتاش کا ذکر ویسے ہی کیا تھا۔ ایک شہزادی کا اپنے باپ کے خلاف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ عمارت کی فوج پر ایک شہزادی کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ مسعود نے سمنتاش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب ایک ملازم نے آ کر اسے کہا کہ شہزادی سمنتاش اسے جنگل میں ملے گی تو اس نے اسے دھوکہ نہ سمجھا۔ دوسرے دن وہ شکار کو چلا گیا۔ وہ اپنے مشیروں کو ساتھ نہ لے گیا۔ 5-6 محافظوں کو اس نے اس طرح ساتھ لیا کہ انہیں اپنے ارد گرد پھیلا دیا تاکہ کسی طرف سے بھی کوئی اس پر قاتلانہ حملہ نہ کر سکے۔ وہ گھوڑے پر سوار کمان میں تیر ڈالے ادھر ادھر دیکھتا جنگل میں بڑھتا گیا۔ جنگل گھنا ہوتا گیا اور ہری بھری سرسبز چٹانیں بھی آ گئیں۔ اسے اپنے محافظوں کے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک جگہ تو بہت ہی خوشنما تھی۔ چوڑے پتوں والی بیلیں گتھم گتھا ہو کر درختوں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھیں۔ مسعود کو وہاں ایک جوان لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کے قریب ایک گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی کے کندھے کے ساتھ کمان لٹک رہی تھی۔ ترکش گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی تھی۔ لڑکی کا چہرہ جس قدر دل نشین تھا اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کا یہ انداز پراسرار سا لگتا تھا۔ مسعود نے 15-20 قدم دور گھوڑا روک لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر آپ مسعود بن محمود ہیں تو گھوڑے سے اتر کر آگے آ جائیں، لڑکی نے کہا۔ آپ کے لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں، میں سمنتاش ہوں۔ مسعود گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب چلا گیا۔
سمنتاش نے اسے گھاس پر بٹھا لیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی کے بلانے پر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مسعود نے کہا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سلطان غزنی کی حامی ہیں۔